بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس مجلس میں خیال آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں خصوصیت سے ان کے بارے میں کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور کن پہلوؤں کو عملوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس قسم کے کا موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے تیاری ہوتی ہے، جیسا مہمان ہوتا ہے اس کے حساب سے تیاری ہوتی ہے، جیسا موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے تیاری ہوتی ہے۔ رمضان کے حساب سے تیاری ایسی ہونی چاہیے۔ ذرا مولوی لوگ بھی ذہن میں رکھیں، رمضان میں قرآن اترا اور قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، علی قلبک، آپ کے قلب پر اترا ہے۔ قرآن علم الہی ہے، قرآن ہدایات کا مجموعہ ہے، قرآن قانون زندگی، دستور زندگی ہے، قرآن ہماری حیات کا سامان ہے، حیات ہماری زندگی کا سامان ہے۔ روح حیوانی کا نہیں، روح انسانی کا۔ روحیں ہر چیز کی الگ الگ ہیں۔ روح تو پتھر میں بھی پائی جاتی ہے، درخت میں بھی پائی جاتی ہے، حیوان میں بھی پائی جاتی ہے، ہر چیز میں موجود ہے وہ روح۔ تبھی تو وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ تسبیح میں مشغول ہے نا، قرآن میں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھے، جگہ جگہ نہیں پڑھے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت جانتی ہے۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر چیز جانتی ہے۔ تو اس میں ایک جسم ہے، روح حیوانی ہے، پھر اس میں ایک روح انسانی ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ روح کا سامان ہے۔ اس کی بنا پر ایک تو اس پہلو کو ذہن میں رکھیں، دوسرے رحمت کا مہینہ رمضان، بخشش کا مہینہ رمضان، دوزخ سے خلاصی کا مہینہ رمضان، اور ظاہر ہے کہ رحمت ہو کہ مغفرت ہو کہ دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ ہو، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا اللہ کی۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہوا۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ سب یہ نعمتیں اور یہ پاکیزہ علم، یہ پاکیزہ ہدایات، یہ قانون زندگی کا محل بننے کے لیے محل بھی پاکیزہ رہنا نا۔ خراب برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، میلے کپڑے میں عطر نہیں لگاتے، گندے باٹل میں شربت نہیں ڈالتے، صاف ستھری چیز چاہیے نا۔ وہ حساب سے تیاری کرنا سب سے پہلا کام ہے، اور وہ ہے اپنے قلب کو صاف ستھرا بنا لینا۔ اب یہ کیسے کیسے صاف کرنا ہے ہمارے کو وہ بھی چیزیں نہیں معلوم ہے۔ کن کن چیزوں سے دل خراب ہو گیا ہے۔ عقیدے کی خرابی سے دل خراب ہوتا ہے، عمل کی خرابی سے دل خراب ہوتا ہے، اخلاق کی خرابی سے دل خراب ہوتا ہے، نہیں چاہنے والی چیزوں کی چاہتوں سے دل خراب ہوتا ہے، جو چیزیں لائق محبت نہیں ہیں ان چیزوں کی محبت سے دل خراب ہوتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ذرا مانج کے صاف ستھرا کر لینا، مانج کے صاف ستھرا کر لینا۔ برے تو کہیں جائیں گے کیئر ہاسپٹل کو، بولیں گے کہ ذرا ایسے کھولو کھول کے ذرا نکال کے ذرا صدق دل سے اپنے قصوروں، اپنی خرابیوں، اپنی خامیوں، اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر کے
آئندہ ان سے بچنے کا پورا مضبوط ارادہ کر کے اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے اظہار ندامت میں 2-4 قطرے آنسو کے گرا دیں. بڑی قدر ہے اس کی اللہ کے پاس. غالباً علامہ اقبال بالکل نئی ان کی شعر گوئی کے آغاز کے موقع پر، بلکہ طالب علمی کے زمانے میں شاید انہوں نے یہ شعر لکھ کر اپنے استاذ کو دکھایا تھا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، یعنی متاثر ہو کر میرے جسم سے، میری آنکھوں سے جو گویا آنسو کے ندامت کے قطرے گرے، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے قیمتی تھے کہ گویا انہوں نے موتی سمجھ کے چن لی. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے تو جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی. اور ہم جیسوں کے لیے یہ بھی غیر معمولی عنایت فرما دی گئی اور بتایا گیا، چاہے اس کی آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے پانی سے اور ندامت و شرمندگی کے صابن سے اپنے قلب کو صاف ستھرا کر لینے کا اہتمام کرنا، یہ ہے پہلی تیاری جو رمضان المبارک سے پہلے اپنے کو کر کے اپنے قلب کے برتن کو صاف ستھرا کر لینے کی. ہر خرابی سے، وہ خرابی کو جاننے کے واسطے بھی اچھا خاصا علم چاہیے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ علم کے بغیر کسی بھی شخص کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے کبھی بھی علم سے مستغنی کوئی شخص نہیں ہو سکتا، ورنہ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، کیا کوتاہیاں کر رہا ہوں، کیا خرابی ہے. تو دوستو یہ تیاری کر کے ذرا صاف ستھرے ہو کے رہنا. دیکھو مہمان گھر پہ آیا، اس سے پہلے گھر صاف، جھاڑو جھٹکا، پرانے کپڑے نکال رہے ہیں، نئے کپڑے بچھا رہے ہیں، میلے چاندیاں اٹھا رہے ہیں، صاف چاندیاں بچھا رہے ہیں، درد ہٹا دیے، جھاڑو دے دیے، وہ پانی مار دیے، وہ پوچھا مار دیے، وہ دھوتے رہے، یہ دھوتے رہے، ایک دم صاف ستھرا کلین. وہ سبق اب یاد آ رہا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، جو سبق 1000 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. گھر صاف کر دیے، اس کے بعد میں خود بھی نہا کے دھو کے کپڑے بدل کے خوشبو مل لگی. ارے کیا ہے بھائی، کیا قصہ ہے، بہت ہی زیادہ حرکت میں دکھ رہے ہیں، غیر معمولی تیاری میں بہت معزز مہمان گھر کو آ رہے ہیں. اور ہم تو دیکھیں کہ صاحب گھر کی خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو نلا کے دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے کر کے ان کو تیار رکھ دے گی، جا کے کم از کم سلام کریں گے. اس وقت گندا سندا رہنے کی حالت میں جا کے یہ سلام عرض کرے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف. وہی حساب سے اپن رمضان کی بھی تیاری کرنا، اپنا ظاہر بھی صاف ستھرا کرنا، اپنا باطن بھی صاف ستھرا کرنا. مقام کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے آنے والے شخص کو دیکھ لیتے وہ ہمارے کھانے میں فٹ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اس واسطے سے اس کا انٹرویو وغیرہ لینے سے پہلے آج کل آفسوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دینی اداروں میں جائیں گے، دینی مدرسوں میں جائیں گے، اگر ایسی حالت میں چلے گئے کہ جناب سوٹ ہے، بوٹ ہے، اور جناب کلین شو ہے، اور سر کے اوپر جی بال بھی سلیقے کے نہیں ہیں، مغرب زدہ ہیں، اور جناب کپڑے کی ایک زبان لٹکی بھی رہتی تھی. جی کیا بولتے اسے،
ڈھائی وہ ہے. اب انہیں جا کے بولا میں بھی جو ہے وہ درس قرآن یا درس حدیث کے لیے آپ کے مدرسے میں اپارٹمنٹ میرے کو ملازمت مل جائے درخواست دے رہا ہوں, اس واسطے آیا بول کے بولا ہوں. کہاں پڑھے, کیا پڑھے, کس سے پڑھے, تمہارے رزلٹ کے نمبرات کیا ہیں, نتیجہ کیا ہے تمہارا, کب فارغ ہوئے, کچھ بھی نہیں پوچھتا ہوں. دیکھ لیا نا خالی ان کا پورا انٹرویو ہے تو زید ہو گیا. بولتا نہیں بولتا جی صحیح جگہ پہ جہاں ہے وہاں, ورنہ تو بیرونی ممالک میں تو صورتحال اس وقت میں ایسی ہے خالص مغرب زدگی کی حالت میں دین کا استاد بھی انہیں بنا ہوا ہے. دیکھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کا تعلق اسلام سے بھی ہے. اسے یاد ہی نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اپنا ظاہر کا بھی ایک سانچہ اس میں بھی ڈلے ہوئے رہنا, باطن بھی اپنا صاف ستھرا رہنا. ماشاءاللہ ہمارے یہاں آنے والے اس مجلس میں اکثریت تو وہی ہے جو ظاہری سانچے میں اسلام کے اعتبار سے مکمل طور پر ڈھلی ہوئی رہتی ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کو بات یا تو سمجھ میں آئی ہوئی نہیں رہتی, یا جب تک کہ جزوی طور پر توجہ دلائی نہ جائے اس وقت تک ان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا. اس کی بنا پر ایسی کوئی کوتاہی بھی کمی بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ اب اتنی صاف بات کے بعد میں تو اور زیادہ صاف بات کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ظاہر بھی اسلام کے سانچے میں ڈلا ہوا ہونا اور اپنا باطن تمام قسم کی گندگیوں سے صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں سامنا کرے رمضان کا. ابھی اس میں کیا کیا کام کرنے کے ہیں ان کا کچھ مختصر سا تذکرہ عصر کے بعد میں آپ نے سنا ہے. اس کا سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھنا. اب اس میں ایک ہے عوام الناس اور دوسرے ہے خواص الناس اور تیسرے ہے اخص الخواص. ایک ہے عام پبلک, ایک ہے وی آئی پیز, اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے. تو اس روزے میں عام روزہ کیا ہے؟ حلال روزی کے ذریعے سے سحر اور افطار, اور دن تمام کھانے پینے اور نفسانی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکنے کا کام. اب یہ روزہ بے شمار لوگ رہ رہے ہیں, لیکن اب سوال یہ کہ مسلسل ہر ہفتہ مخصوص قسم کے دروس سننے والے بھی ویسے ہی روزہ رکھیں گے یا یہ کہ نہیں اس سے ذرا اونچے قسم کا روزہ رکھیں گے. جو قید میں نے لگا دی اسے ذہن میں رکھنا, حلال روزی سے سحر اور افطار کے اہتمام کے ساتھ دن تمام میں کھانے پینے اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ایک عام روزہ ہے. اب وہ روزہ جس میں علت و حرمت کا لحاظ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو روزہ بولنا مشکل ہے اس کو, لیکن اس وقت میں اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے. ایک دوسرے قسم کا روزہ ہے جو اس روزے کے ساتھ میں رکھنا ہے. صوم کے معنی رکنے کے آتے ہیں, کھانے پینے سے رکنا, بات چیت سے رکنا, یہ بھی تو روزہ ہی ہے نا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام ان کا روزہ کیسا تھا؟ قرآن شریف میں آیا ہے نا, گود میں بچے کو لے کے لوگوں کے سامنے آئی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لوگ آ کے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, تو تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے اللہ کے لیے خاموش رہنے کا روزہ رکھ رکھا ہے.
اس وقت آج میں کسی سے بات نہیں کروں تو بات چیت سے رک جانا، یہ بھی روزہ ہے نا۔ تو اب یہ دوسرے قسم کا جو روزہ ہے ذرا اس کا خیال رکھنا انشاءاللہ العزیز۔ یہ روزہ وہ روزہ ہوگا جس کے رکھنے سے روزے کا جو فائدہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ لوگ خالی پیٹ کا روزہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ جیسے حیال، بعض لوگ صرف اس کا نام سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے کوئی نامناسب حرکت نہیں کرنا، حالانکہ حدیث میں آیا کہ نہیں ہے۔ حیا کا اثر پیٹ پر بھی ہوتا ہے، حیا کا اثر سر میں بھی ہوتا ہے، حیا کا اثر سر میں موجود چیزوں پر کے اوپر بھی ہوتا ہے، حیا کا اثر قلب، دل جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، پیٹ جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، ان سب پر حیا کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی معاملہ ہے۔ آنکھ کو خلاف شرع سے روکنا، شریعت کے خلاف چیز سے آنکھ کو روک کر رکھنا، شریعت کے خلاف بات سے زبان کو روک کر رکھنا، شریعت کے خلاف آوازوں سے کانوں کو روک کر رکھنا، اور شریعت کے خلاف کسی چیز کے لینے اور دینے سے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھنا، اور شریعت کے خلاف کسی جگہ جانے سے اپنے پاؤں کو روک کر رکھنا۔ اور برائیوں کی طرف رجحانات و میلانات سے اپنے خیالات و افکار کو روک کر رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں سے بچنا، کھانے پینے سے بچنا، دوسرے گناہوں سے بچنا۔ اور یہ گناہ دو قسم کے ہیں، باہر کے بھی اندر کے بھی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ بدگمانی گناہ ہے نا، بدگمانی گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے، باطن کا گناہ ہے۔ باہر تو گناہ دکھتا ہی نہیں، یہ خالی اندر کا گمان ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور بہتر سمجھنا تو اندر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا، یہ بدترین گناہ۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بدترین گناہ ہے۔ فانی چیزوں کی چاہت اتنی زیادہ دل میں رکھنا کہ اسے ہی حاصل کرنے کا سودا دل دماغ پر سوار رہے، جسے حرص کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے خرچ کرنے کی جگہ بھی خرچ نہیں کر رہا، اور فرائض و واجبات کی جگہ بھی خرچ نہیں کر رہا، اس کا نام بخل ہے۔ یہ اندرون میں پایا جاتا ہے، یہ بھی گناہ۔ ظاہری باطنی دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہری گناہ میں ہاتھ پاؤں کے گناہ ہو گئے، اعضاء و جوارح کے گناہ ہو گئے، اور باطنی گناہوں میں یہ دل کے گناہ۔ کسی کی تحقیر تذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سنی سنائی بات کا اڑا دینا یہ بھی گناہ ہے، بلا تحقیق۔ اور یہ بھی ہماری تو اس زمانے میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کچھ مت پوچھ، کسی کے بارے میں کچھ سن لیے دوسرے منٹ میں امریکہ میں سن لو۔ اچھا، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، لیکن جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ اور علماء کرام تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ گناہوں کے ثبوت کے اعتبار سے بڑے گناہ چھوٹے گناہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا بڑا گناہ ہے۔
اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کو معمولی سمجھ رہا اللہ کی. تو روزے کی دوسری قسم کیا ہے؟ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ایسا روزہ رکھ کے دیکھو. صوفی کے فرما گئے، ابھی آپ نے سنا ہے نا نعت حضرت نظم حضرت کی. حضرت نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف کی ترجمانی کی. حضرت نے کیا بات فرمائی؟ حدیث کا ترجمہ کیا. فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز کا بدلہ جنت کی نعمت ہے، اور روزے کا بدلہ جنت بنانے والی ذات ہے. دو ترجمے ہیں اس کے. الصوم لی وانا اجزی بہ. اس کا معنی کیا ہے؟ ہر عمل کا بدلہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ جل شانہ خود بنفس نفیس بذات خود دیں گے. ایک ترجمہ یہ. اور علماء نے لکھا ہے کہ اجزی پڑھا جا سکتا ہے، اجزی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اجزا بھی. پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا. جب گنجائش موجود ہے تو الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں بندے کو میں خود مل جاتا ہوں. کوئی کتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام چپکے تھوڑا ہی ہے. اس وجہ سے روزوں کو روزوں کی شان کے ساتھ میں رکھنا، آداب کی رعایت کے ساتھ میں رکھنا. 2 مہینے سے انتظار رمضان کا. حضور فرماتے تھے بزرگان دین رمضان جانے لگتا تو رونے لگتے تھے. صحابہ کرام فرماتے، بعض بزرگان دین فرماتے تھے کہ کاش کے رمضان سال کے 12 مہینے ہو جائے. اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ رمضان گرما کے زمانے کا رمضان، اور اس میں دوپہر کے وقت کی پیاس روزے والی حالت میں، اس میں اللہ نے جو حلاوت رکھی ہے، جو لذت رکھی ہے، اگر وہ لذت دنیا میں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا. عجیب مزاج تھا ان لوگوں کا. گرما کے زمانے میں دوپہر کے وقت میں روزے کی حالت میں پیاس میں جو لذت ہے، اگر وہ لذت دنیا میں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کرتا. اپن لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا کریں گے بھائی رمضان گرما میں آ جا رہا. ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے، رمضان مل جا رہا سمجھو. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لاکھوں گزر گئے، رمضان نہیں ملا. روزانہ کتنے مرتے معلوم ہے؟ نیا سروے تو نہیں ہے میرے پاس، پرانا سروے ہے، 15-20 سال پہلے کا سروے ہے. روزانہ 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں. کتنے؟ آج بھی وہی سمجھو. اس وقت میں 1 مرتے تھے، اب ایک وقت میں 100 جا رہے ہیں. جی کہیں 1000 جا رہے ہیں ایک وقت میں. مگر 15 لاکھ ہی سمجھو. روزانہ کا حساب ہے. ویسی صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ صاحب ایسی صورت میں دنیا پوری خالی ہو جانا چاہیے. جی بات یہ ہے کہ جتنے جا رہے ہیں نا اس سے بڑھ کے آ رہے ہیں. اس واسطے دنیا ہری بھری دکھ رہی ہے. دیکھیے روزانہ لاکھوں انسان اس دنیا سے گزرتے ہیں. 1 سال میں 360 دن ہوتے ہیں. 11 مہینوں میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. تو 1 سال میں کتنے لوگ گزر گئے؟ یہ تو کرم ہے پروردگار کا کہ ہم لوگوں کو اس نے رکھ رکھا ہے. جی یہ قدر کر لینا اس کی. رمضان میں اس میں گرما میں آ رہا، اس میں آ رہا، اس میں آ رہا، یہ تو جانا ہی نہیں. مولا کی جو مرضی ہے. ان کے تو سچے وفادار بندے اپنے آپ کو بنا کر رکھنا ہے نا. آپ سردی میں کوئی حکم دے منظور، گرمی میں کوئی حکم دے منظور، برسات میں کوئی حکم دے منظور، فراخی میں کوئی حکم دے منظور، تنگی میں کوئی حکم دے منظور، خوشی میں کوئی حکم دے منظور ہے، غمی میں کوئی حکم دے منظور ہے. ایک بندے کا کام تو مکمل طور پر اللہ جل شانہ کے اپنے آپ کو حوالے کر کر رکھنا کہ آپ جو چاہتے ہیں بس وہی میری مرضی. حال کیسا بن جانا؟ بقول ایک صاحب کے
اور ان سے پوچھے کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ کہنے لگے میری کیا کہنا، اتنی شاندار زندگی ہے کہ کچھ مت پوچھو، میں جیسا چاہ رہا ہوں ایسا ہی ہو رہا. کبھی کبھی بعض لوگ تعبیر میں ایسا لفظ استعمال کر لیتے تو بعض لوگوں کو ذرا غلط فہمی ہو جاتی، بلکہ وہ خاص مفہوم کو سمجھانے کے واسطے پہلے ایسا بولتے وہ لوگ. ایک سے آپ سن کے بے چین ہو کے کہنا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تم جو چاہے ویسا کیسا ہو سکتا، جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہو سکتا ہے. اور کہ بات تو تم بالکل صحیح بول رہے ہیں، جو ہوتا ہے ان کی چاہنے سے ہوتا ہے بس. پھر میں یہ کہہ کے واسطے بولا میں نے ایک عرصہ ہو گیا میری چاہت چھوڑ کے اللہ کی چاہت اپنی چاہت بنا لی. اب ان کا جو چاہنا ہے وہی میرا چاہنا ہے، بس ان کی جو پسند ہے وہی میری پسند ہے. اس حساب سے اب جو ہو رہا ہے وہ میرے حساب سے ہو رہا بول کے بولا میں بولے گا. اب جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نا تو خیر غلط قسم کا دعویٰ کر دیا، خدا کی دعویٰ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا بول کے 1000 قسم کے فتوے جا دیتے. اس کے پیچھے سمجھانے کے واسطے ایک بات بولی گئی کہ بھئی اب میری چاہت ہی کچھ باقی نہیں رہی، جو کچھ اللہ کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے بس. اس واسطے موسموں کی شکوہ شکایت نہیں، جس وقت میں جو حکم ہے وہ حکم پورا کروانا. تو روزے کی دوسری قسم کیا ہے؟ گناہوں سے، ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. نوجوان بچے خاص طور سے ذہن میں رکھنا، اور ذرا بڑے لوگ بھی رمضان میں ذرا گالی گلوچ زیادہ کر دیتے بعض لوگ بول کے سننے میں آتا ہے. بیوی کے غصے میں آنے، بچوں پہ بھڑک گئے اور نوکروں پر برس گئے. یہ نہیں بھائی، گناہوں سے بچنا، ہر حال میں اللہ جل شانہ سے راضی رہنا. رمضان میں خاص طور سے طبیعت کے خلاف پیش آنے والے حالات میں زیادہ صبر و برداشت سے کام لینا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گناہ سے بچنا تو سال کے 12 مہینے ضروری ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت سے اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ جل شانہ سال کے 11 مہینے میں جن چیزوں کی اجازت دی تھی، جب رمضان میں اس سے منع کر دیا، تو جو چیزیں 11 مہینے منع تھی تو رمضان میں بھی منع ہے، تو منع میں اس سے زیادہ کہیں اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے رکنے میں. یہ گناہ سے بچنا، کام ہلکا کر دینا نوکروں چاکروں پر، بیویوں کے اوپر بھی گھر کا کام کم کر دینا، ہو سکا تو تھوڑا ہاتھ بٹا دینا. لیکن وہ بھی روزے سے، اپن بھی روزے سے ہیں. وہ کہہ رہی کہ ذرا جا کے بازار سے ترکاری لا کے دی، شام میں کچھ تیار کر لیں گے، بولے روزے میں ہوں. اور صبح سے لے کے شام تک جو کام کاج ہیں انہیں روزے میں نہیں ہیں. اور تو نہیں سننا ہے، سنے تو شیر ہو جاتے ہو. ارے بھائی جب اس نے بھی روزہ رکھ رکھا ہے تو اس ضرورت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ماتحتوں پر کام ہلکا کر دو. سال کے 11 مہینے تو اس کے ہاتھوں سے پکے ہوئے مختلف آئٹم کھاتے ہی رہے. ابھی رمضان میں صبح سے لے کے شام تک وہی کام کرے گی. ضرورت کے بقدر کچھ تیار کر لو، باقی عبادت تلاوت کا یہ موسم ہے، یہ کرنے کے کام ہے زیادہ. اس طرف اس کا ذہن بناؤ. طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے ذرا برداشت سے کام لے. نوکر چاہ کر کچھ کوتاہی کر دے نظر انداز کر دو. بچوں سے کچھ کوتاہیاں ہو جائے نرمی سے محبت سے سمجھا دو. زبان کو، آنکھ کو، کانوں کو گناہوں سے بچا کر رکھو. دوسرے قسم کا روزہ ہے جو سنایا جا رہا ہے آپ کو. روزہ تو ایک ہی ہے، اس کے معیار اونچا ہے اور یہ مقصود ہے اسلام میں. اور یہی وہ بات ہے جسے بتایا گیا ہے کہ روزہ آدمی کے لیے دوزخ سے ڈھال کا کام کرتا ہے جب تک اس میں خرابی پیدا نہ کر دے. پوچھا گیا کہ کیا ہے روزے میں خرابی کا پیدا کر دینا، تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں گناہ کا کرنا. آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. روزے میں، رمضان میں دین کے نام سے مسلمانوں کی بے عزتی، بے حرمتی، برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا،
یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھانا، اس کو ایک اچھا کام سمجھنے لگ گئے لوگ۔ حقیقت دین کی ایک طرف ہو گئی اور مسائل میں عجیب غریب قسم کے لوگ الجھ کر رہے تھے۔ جو فرعی فروعی چیزیں تھیں ان کو فروعی حیثیت نہیں دے رکھی ہے لوگوں نے۔ اتنا ظرف نہیں ہے کہ جو یوں کہہ سکیں کہ آپ کی تحقیق میں وہ ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی کے مکلف ہیں، ہماری تحقیق میں یہ ٹھیک ہے کہ تو ہم اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں۔ خالی اتنا برداشت نہیں کر سک رہا آج کل، اتنا ظرف نہیں ہے اس میں، اور اس کے نتیجے میں مسجدوں میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں مسائل کے اوپر۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ حالت اعتکاف میں مختلف نظریات اور افکار کے حاملین کے خلاف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ویڈیو کلپ دکھائے جا رہے ہیں۔ دین کا لوگوں نے تماشا بنا دیا، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جس سے تم دین لے رہے ہیں ذرا دیکھ لیا کرو، تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟ ان سے جنہوں نے متداول متوارث طور پر ایک دوسرے سے سمجھتے ہوئے دین لیا ہے، یا درمیان میں سے تم نے دین اپنے طور سے سمجھنا شروع کر دیا؟ دیکھ کے کرنا چاہیے آدمی۔ گمراہیوں کے جو راستے کھلے وہ اسی جگہ سے، اسی پوائنٹ سے کھلے کہ لوگوں نے اپنی عقلوں کو، اپنے فہموں کو معیار بنا لیا اور اس کے نتیجے میں خرابیاں شروع ہو گئی۔ تو اب گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہو رہا، اسلاف اور اکابر کے خلاف میں زبانیں کھلنے لگ گئی لوگوں کی، بڑے بڑے شخصیات کے خلاف میں زبانوں کا کھولنا انتہائی معمولی سا کام بن گیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گویا سامنے آ گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب میں جو علامات ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ گزرے ہوئے لوگوں کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ آپ کے سامنے کہیں کو مذاکرہ ہے، اس سے بچنا۔ کوئی ایسے صاحب سے آمنا سامنا ہو جائے تو یہ کہنا ہے کہ صاحب جن جن چیزوں سے مجھے بچنا ہے ان میں سے آپ سے بھی بچنا ہے۔ بھائیو، یہ دوسرے قسم کا روزہ ہے، اعضاء و جوارح کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ جہاں بولے وہاں مت چلے جاؤ افطار کرنے کے واسطے، احتیاط کرو ذرا کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں۔ لوگ اب دین کے بہت سارے کاموں کو بھی اپنی دنیا کے لیے کرنا شروع کر دی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ صاحب انہیں آ کے وہ مسجد میں ٹوپی پہن کے نماز پڑھا نہ ہوتی کیا نماز بول کے پوچھی۔ کون بولے تو اپنا تھا ہی نہیں، انہیں اپنا نہیں تھا، ان پر آیا تھا، لیڈر تھا، سیاست دان تھا جی، انہیں آ کے پڑھا کیا، نماز پڑھا، ہوئی کیا اس کی نماز بول کے کوئی صاحب پوچھے، بولے مذہبی نماز پڑھا تو ہوئی نہیں ہوئی پوچھنا، سیاسی نماز ہے اس کے ہونے نہیں ہونے کا کیا مسئلہ ہے جی۔ ایسے ہی کسی کو افطار کرانے کا ثواب کا مسئلہ ہے، ارے بھائی وہ افطار کرا رہا ہے، حدیث شریف میں روزے دار کے افطار کرانے کے ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، نہیں وہ پبلک میں اپنے بارے میں تاثر قائم ہو جائے کہ میں بھی ایک بہی خواہ قوم و ملت ہوں، تو ایسی صورت میں تھوڑا ہی وہاں جانے سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ احتیاط کریں کہاں افطار کریں کہاں نہیں۔ مسجدوں میں کہیں کہیں بعض لوگ چلے جاتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو سب کو کام آ جائے، لوگوں کے سامنے تقسیم کر کے رکھ دیتے۔ پہلے وہ کٹورے رکھتے تھے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اس واسطے کہ مسجد میں افطار کرنا ایک عرصے دراز سے نہیں چل رہا ہے ہمارا، گھر میں کر لے کے چلے جاتے، یا نہیں تو جیب میں ایک آدھ کھجور رکھ لے کے، ایک آدھ چھوٹی پانی کی باتل رکھ لے کے گئے، صفحے اول پہ بیٹھ گئے، قبلہ رو، ادھر اذان ہوئی، ایک کھجور لیا، منہ میں ڈال لیا، گٹھلی نکالی، کاغذ میں لپیٹ لی، جیب میں ڈال لی، چھوٹی سی باتل نکالی، پانی پی لیا، افطار ہو گیا، قصہ ختم۔ ایسا چل رہا۔ اب وہاں مسجدوں میں عام طور پر ذرا بانٹتے، زید کو، عمر کو، بکر کو، خالد کو 25 گرام، 50 گرام، 20 گرام، 30 گرام، سب کو بانٹتے سمجھو۔
تو اس میں بعض دراز ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اور دائیں والے کا بائیں والے کا تینوں کا حصہ بھی لے لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ روزے کا افطار کوئی جائز مال سے نہیں کر رہے، اس واسطے کہ ان کے حق میں تو اتنا ہی درست ہے جتنا ان کے واسطے رکھا گیا۔ احتیاط کریں افطار میں، سحر میں پاکیزہ چیزیں حلال روزی کے ساتھ استعمال کریں، اور ظاہر ہے کہ حلال روزی تو اسی وقت میں رہے گی جب تک کہ جب آپ حلال کمائی کا اہتمام سال تمام کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ کھانے پینے میں احتیاط ہو۔ ایک ادب تو بھائیوں روزوں سے متعلق یہ بتایا گیا کہ گناہوں سے بچنا ظاہری اور باطنی۔ تیسرا ایک روزہ اور ہے جو مخصوص ترین لوگوں کا روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مشق اور کچھ ایسی جد و جہد اور کچھ ایسی محنت اور کوشش کیے ہوئے رہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کے دل میں آنے سے دل کو روک کر رکھے، کہ اللہ کا غیر نہ آئے۔ یہ تیسرے قسم کا روزہ ہے، اگر کم از کم یہ دوسرے قسم کا تو روزہ رکھے۔ یہ تو روزے کے بارے میں ایک بات تھی جو آپ کو سنائی گئی۔ تلاوت کے بارے میں بھی ایک ادب ملحوظ رکھے، جتنا زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے کرنا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ صحیح قرآن پاک تلاوت کرنے والے ہوں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اکثریت کو قرآن پاک ضرورت کے بقدر صحیح پڑھنا نہیں آتا، جبکہ جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اس گناہ گار ہوتا ہے۔ ہمارے ایک پرانے ساتھی میرے ساتھ میں تھے، میں نے کہا کہ بھائی ذرا قرآن شریف تو سنائیے آپ، جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کہا کہ وہ پڑھے تو صحیح نہیں تھی تجوید کے حساب سے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک پرانے ساتھی ہیں، آپ اتنے عرصے دراز سے ماشاءاللہ جی ملازمت بھی کرتے ہیں، دین کی خدمت اور دین کے کام بھی انجام دیتے ہیں، تمہاری ضرورت کے بقدر یہ نماز بھی صحیح نہیں، یہ کیسا ہوا؟ کہنے کے ساتھ فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے قرآن پاک کو صحیح کر سکوں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ جو چیز لازم ہے شریعت میں اس کی اہمیت اتنی کم ہو گئی، اور جو چیز لازم نہیں ہے اپنے دینی ترقی کا ذریعہ ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ فرض اور واجب کو ادا کرنے کی فرصت آپ کے پاس میں نہیں۔ صحیح ادا کریں قرآن پاک۔ دوسرے ہو سکے تو کوشش کرو کہ جو کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا چیز چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے قرآن پاک کا سمجھ میں آ جانا، بہت بڑی چیز۔ زبان صحیح ادائیگی میں مشغول رہنا، دماغ معنی سمجھنے میں مشغول رہنا، اور دل اس سے متاثر ہونے میں مصروف رہنا، یہ تین آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت ہونا چاہیے۔ تھوڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں، وقت تو زیادہ ہی لگے گا نا، اس معیار دیکھا جاتا ہے وہاں، مقدار نہیں۔ اللہ جل شانہ کے یہاں عمل کا معیار دیکھا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل جوابوں کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ اسکولوں میں کالجوں میں بچے جو لکھتے نا امتحان کا پرچہ، اس میں جواب کی مقدار نہیں دیکھتے، جواب کا معیار دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو آدھے صفحے میں جواب لکھتا ہے، نمبر اول سے پاس ہوتا ہے، اور ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو 6 صفحات لکھتا ہے، بڑی مشکل سے رعایتی نمبرات سے پاس ہوتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی نہیں اس کے نمبر اتنے کم کیوں، اس کے نمبر اتنے زیادہ کیوں، اس نے 6 صفحے لکھے اس نے آدھا صفحہ لکھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی 17 گن کے نہیں دیتے نمبر، جواب کا معیار دیکھ کے دیتے۔ ایسے ہی عملوں کا حال ہے، عمل کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے صحت تلاوت، سمجھنے کا اہتمام، تاثر لینے کی کوشش، اس شان کی تلاوت ہو۔ اور ہمارے اکابر ہردوئی وغیرہ نے جو بات دنیا بھر میں چلائی، وہ کیا چلائی؟ وہ یہ بات چلائی کہ تلاوت کرنے سے پہلے اس کا خیال تازہ کر لیا کرو کہ میں پروردگار عالم کے سامنے گویا تلاوت کر رہا ہوں، اور اللہ جل شانہ گویا مجھ سے یوں فرما رہے ہیں
کہ تلاوت کرو ہمارے کلام کی، دیکھیں تم کیسے پڑھتے ہو. ایک شعور کے ساتھ میں پڑھنا، تلاوت کرنا. تلاوت کا ایک ادب ہے جو ذہن میں رکھ لیجیے. وقت چونکہ ختم ہو جا رہا اس لیے تھوڑی سی بات اور سن لیجیے. درود شریف کے آداب میں اس بات کا خیال اور دھیان ذہن میں رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں اس کو ذرا تازہ کریں، اور پھر پورے شوق، پورے رغبت کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اور درود شریف کی ادائیگی کے الفاظ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے ہوں. کسی بھی بڑی شخصیت کو کوئی چیز لیا کے دیتے، کیسی دینے کی کوشش کرتے ہو؟ آپ جا رہے ہیں اپنے استاد کے پاس، جی میں آیا کہ کوئی چیز خدمت میں لے کے جانا چاہیے، کوئی چیز خریدنے کے واسطے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ آدھی اچھی آدھی خراب ہو گئی ہے، لے کے دے دیتے نہیں. ایک معمولی بڑی شخصیت کے پاس بھی ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہوں تو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے انداز میں تلفظ اچھا ہو، شوق اور رغبت ہو، اور آپ کے احسانات کا احساس اور اعتراف ہو، اور پھر آپ درود شریف پیش کریں. اور پیش بھی کریں تو وہاں جا کر کے بعد میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود گزرانا ہے. ایسی حالت میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ صاحب وہ کون ہے، ذرا ہمارے سامنے پیش کرو، تو اپن جانے کے قابل ہیں کہ نہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لینا. کچھ عرصہ پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا حرمین شریفین کو. تو مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے سے ایک صاحب ہمارے سامنے سلام کر کے باہر نکلے. ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی لائن میں تھے، سلام کر کے نکلے. تو ادھر سے دروازہ اور آتا ہے، وہاں سے ایک بزرگ نکلے. ان صاحب کو دیکھا، ان پہچانتے تھے، جا کے انہوں نے سلام کر کے مصافحہ کیا. تو بزرگ ایک دم گرجنے برسنے لگ گئے اور فرمایا کہ یہاں آئے ہو اور تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں میری ظاہری حالت بنی ہوئی ہے. دوستوں، سنتوں کا اہتمام ہو، ہماری زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اور پھر بڑی محبت کے ساتھ میں صحیح تلفظ کے ساتھ میں ہم درود پڑھیں. اور بھائیو، دعاؤں کا بھی یہ مہینہ ہے. اس کی بنا پر دعا کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو یہ رہنا کہ میری دعا سوائے حق تعالی کے، اور میری مراد سوائے حق تعالی کی، اور میری حاجت سوائے حق تعالی کے کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ اعتقاد رہنا دل میں، پختہ یقین ہونا. دوسرے یہ کہ میری دعا حق تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں، یہ یقین اور اعتماد رہنا. اللہ پاک فرماتے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. یقین کرنے میں کیا شبہ ہے؟ پورے یقین کے ساتھ مانگنا، اور پوری عاجزی انکساری سے مسلسل مانگنا. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لینا. کسی کے خلاف میں کوئی بد دعا نہیں کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی کی دعا نہیں، انہیں تباہ ہو جائے، انہیں برباد ہو جائے، انہیں یہ ہو جائے، انہیں وہ ہو جائے. حضور پر لوگوں نے پتھر پھینکے، آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دے. یہ فرمایا؟ فرشتے نے جب پوچھا کہ پیس دوں پہاڑوں کے بیچ میں، تو کیا فرمایا کہ اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انہیں تباہ ہو جائے، انہیں برباد ہو جائے، انہیں مٹی میں مل جائے، جی اس کا ایسا ہو جائے، اس کا ویسا ہو جائے. زبان پہ اصل میں درون میں کیا رہتا ہے کہ وہی زیادہ آتا تھا، تو زبان پہ تھیلی میں کیا رہیں گا وہی نکلے گا نا. محبت رہیں گی تو محبت نکلے گی، نفرت رہے گی تو نفرت نکلے گی. وہی آپ کے برتن میں دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، زہر ہے تو زہر ہی نکلے گا یا کچھ اور نکلے گا. کسی کے خلاف میں بد دعا نہیں، ہدایت کی دعا مانگو. اور قبول ہونے سے متعلق جلدی نہیں کرنا. آداب دعا میں سے
اب مانگ رہا ہوں نا، اب بھی مل جانا فیضآباد لوگوں کو۔ ایک صاحب آئے ہمارے حضرت کے پاس، حضرت میرے پاس آم کا باغ ہے، اس میں اتنے 100 درخت ہیں، اتنے ایکڑ پر مصیبت ہے، دعا فرما دیجیے، اس کو بیچنے جا رہا ہوں، نگراں نہیں۔ میں تھا ترجمان حضرت کے ان کے درمیان میں۔ اب بولے یہ دعا مانگو، جا کے یہ دعا کرتے رہو۔ دوسرے دن پھر آیا، دوسرے یا تیسرے دن نہیں بھی کہا، ابھی بول گیا۔ میں بولا جادو کی چھڑی سمجھے کیا؟ پھر آتے ہی مل جانے کا دعا کرو، بولے دعا کرو، جلدی کیوں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس کو معلوم ہے کہ کب قبول کرنا کب قبول نہیں کرنا۔ یہ تو چھوٹے بچوں کی ایسی ضد ہو گئی کہ بچہ ابش ہونا اور یش ہونا۔ بچے کو کیا معلوم بیچارے اب دینا ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ دینا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسے بچہ ہمارے حق میں، ہم اللہ جل شانہ کے مقابلے میں ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ قبول ضرور ہوتی ہے، نہیں قبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ میں بہت مانگا، بہت دنوں سے مانگ کے دیکھا، مگر قبول نہیں ہو رہی بول کے بعض لوگوں کو خیال ہوتا، وہ بھی نہیں جاننے کی وجہ سے ہوتا۔ وہ علم جتنا کم رہتا نا، پریشانی اتنی زیادہ رہتی۔ عجیب خصوصیت ہے، علم جتنا کم پریشانی اتنی زیادہ۔ مانگ رہے ہیں صاحب قبول نہیں ہو رہی، مانگ رہی قبول نہیں ہو رہی، اب سے نہیں برسوں سے مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، بولتا بس اس کو معلوم ہی نہیں کہ قبول ہونے کی شکلیں صورتیں کیا کیا ہیں، قبول ہونے کی شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ ایسی کیسی صورتوں میں قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً قبول کر لیتے، کبھی برسوں کے بعد میں قبول ہوتی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا حضرت یوسف کے حق میں ہوئی۔ کب ملے انہوں؟ بچپنے سے جا کے بادشاہ بننے کے بعد میں ملے، قبول تو ہوئی نا، لمبا وقت چاہیے اس کے لیے، حکمت ہے ان کی۔ کبھی کبھی اس کے بدلے میں دوسری چیز مل جاتی، سنتی نے بولتا وہ بھی چاہا تھا، وہ تو خیر نہیں ملا، لیکن یہ مل گیا نا، چلو تب بھی کام بن گئے، یوں بولتا ہوں۔ قبول ہونے کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے رکھتے آخرت میں، اتنا بڑا انعام کی صورت میں بنا کے رکھتے اس کو کہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا انعام کو تو یوں کہے گا کہ اللہ یہ کہہ کا بدلہ ہے، فرمایا کہ تم دعا کرے تھے نا دنیا میں، دعا قبول کرنا پورا کرنا ہمارے حکمت میں نہیں تھا، مگر تمہاری دعا تو ہم چونکہ قبول کرتے ہیں تو تمہاری دعا کو قبول کر کے یہ انعام اس کا رکھ دیے۔ اب اس کے دل میں خیال آئے گا دوسری بھی ایسی کرتے تو اچھا تھا، دوسری جو دعائیں قبول ہوئے دنیا میں وہ بھی نہیں قبول ہو کے اس کا بدلہ بھی یہیں رہتا تو اچھا تھا، بلکہ آئیں گے کا خیال ہو تو پورے یقین سے مانگے۔ تو روزے کے کچھ آداب آپ نے سنے، تلاوت کے کچھ آداب آپ نے سنے، دعاؤں کے کچھ آداب آپ نے سنے ہیں۔ اس انداز سے ماہ رمضان المبارک کا نظام العمل مرتب کر کے، بالخصوص آنے والے پابندی سے جو ساتھیاں ہیں وہ نظام العمل مرتب کر کے اسی کے مطابق وقت گزارنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ مواقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے کرم سے آنے والے اس مبارک مہینے کی سب کو صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے کریم آقا اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما اور نیک بندوں کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرما۔ الہ العالمین آنے والے مبارک مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما، اوقات کو صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سماعت و بصارت کو پاکیزہ بنا دے، اور ہمارے کلام اور زبان کو پاکیزہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی اچھا بنا دے، ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، ہم سب کو اسلامی اخلاق سے آراستہ فرما۔ اے اللہ دین حق پر استقامت نصیب فرما، اپنے اپنے وقت
حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما، جو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے اے کریم آقا اپنے کرم سے انہیں راہ راست پر آ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، گمراہیوں سے ہم سب کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما۔ ہر قسم کی پشیمانی پریشانی سے ہم سب کو بچا لے، ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور دستگیری فرما، قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے نوجوان، جتنے احباب، جتنے بڑے یہاں جمع ہیں، سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے کہنے کو سننے کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں تقوی عطا فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، صالحیت عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی اخلاق عطا فرما، ایمانی صفات نصیب فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں کو اپنانا ہم سب کے لیے سہل فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں معاف فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہر آنے والے ساتھی کی جائز مراد کو پورا فرما، ان سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔